آپ کا ہوسٹ اور دوست ایج کے لیگل ٹی وی کے پروگرام کچہری کی دنیا سے حاضر۔ آج کیو ایس او کا قانون شاہدہ آرڈر کا ایک ڈاکٹرائن ہمارے پیش نظر ہے، ریس جسٹائے۔ اس کو ریس گیسٹے بھی پڑھتے ہیں، اس کو ریس گیسٹے بھی پڑھتے ہیں، ریس جسٹے بھی پڑھتے ہیں، ریس جسٹائے لیٹن کا ہے۔ اور اسے ذہن میں رکھیے کہ یہ آرٹیکل 19 آف کیو ایس او میں جا کے ملتا ہے، اور اس کی ڈائریکٹ کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی فیکٹ پر میں نے پہلے لیکچر دیا ہوا ہے، وہ اس کا ڈسکرپشن میں لنک ہے، موجود ہے۔ فیکٹ، ریلیونٹ فیکٹ اور فیکٹ اینڈ ایشو، اس سے بہت گہرا تعلق ہے، اس کو سمجھے بغیر اسے سمجھنا خاصا مشکل ہوگا۔ تو یہ میں اسے پوائنٹس کی صورت میں پھر بتاتا جاتا ہوں۔ میرے لیکچر نوٹس کی صورت میں ہوتے ہیں، لکھتے جائیے، نوٹس تیار ہو جائیں گے اور ایگزام میں کام آئیں گے۔ تو اس میں کیا ہے، کوئی بھی اس کا جسٹائی کا میننگ جو لٹرلی ہے وہ ہے کہ تھنگس ڈن، جو کام ہو گیا، کچھ ہو گیا۔ تو اس میں فیکٹ کیا ہے، ایک حقیقت ہے جو قانون کی نظر میں بھی حقیقت ہو۔ پھر ریلیونٹ فیکٹ ہے جو متعلقہ ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں زیادہ لمبی چوڑی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ الجھ کر رہ جائیں گے۔ پھر فیکٹ اینڈ ایشو ہے۔ فیکٹ اینڈ ایشو وہ ہے جو پارٹیز کے درمیان یا وقوع کی بات ہو، پارٹیز کے درمیان وجہ نزاع ہو، جو کرکس آف دی میٹر ہو، اسے فیکٹ اینڈ ایشو کہ اصل وجہ تنازع کیا ہے، وہ فیکٹ اینڈ ایشو ہے۔ اب ریس جسٹائی میں وہ فیکٹ جو کسی نہ کسی طریقے سے فیکٹ اینڈ ایشو سے جڑا ہوا ہو تو اسے ریلیونٹ فیکٹ کہا جائے گا، اور ریلیونٹ فیکٹ جو ہے وہ اسے قانون اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کی کرابوریشن بھی چاہتے ہیں۔ اب اس میں تھنگس ڈن والی بات ہے، تو اس میں ایک تو یہ کہ فزیکلی کسی نے کوئی کام کیا ہو، بیفور کرائم، ایٹ دا ٹائم آف کرائم اور آفٹر دی کرائم۔ اس میں تو صورتحال فزیکل ہے، اور پھر ریلیونٹ کب ہوگی، جب وہ ایٹ دی ٹائم آف اکرنس کچھ کہا جائے، بولا جائے، کوئی اکرنس ہو رہا ہے، اس میں وہ ملزم تو نہیں ہے بندہ، بائی اسٹینڈرڈس ہیں یا ویسے ہی گزرتے ہوئے ہیں، پاسس بائے ہیں، تو وہ کچھ دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں، کہتے ہیں، تو وہ سب کا سب اس میں ریلیونٹ ہو جائے گا۔ یا کسی نے دیکھا کہ کوئی شخص بھاگا ہوا جا رہا ہے، اور آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ایک مرڈر ہوا پڑا ہے، اس کو بھاگے جانے کا جو عمل دیکھا ہے وہ ریس جسٹائے کی بات ہو جائے گی کہ اس نے قتل ہوتا تو نہیں دیکھا، لیکن اس شخص کو بدحواسی میں بھاگتے ہوئے دیکھا، اور وہی وہ بیان کرے گا۔ تو یہ بھاگتے ہوئے دیکھنے کا بیان ریس جسٹائے میں آئے گا، اور ریس جسٹائے اصل میں ہیئر سے ایویڈنس کی ایکسیپشن ہے۔ سنی سنائی بات کچھ نہیں، جو آنکھوں دیکھی بات ہے وہی گواہی ہوتی ہے۔ اب آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، اس نے قتل ہوتا ہے، لیکن ایک شخص کو بدحواسی میں راستے سے بھاگتا ہوا دیکھا، یا کسی گھر سے نکل کے بھاگتا ہوا دیکھا، یا اس کے ہاتھ میں ڈیگر تھا، یا جس پہ خون لگا ہوا تھا، تو دیکھا ہے صرف اس نے، اور اس کا ایک خیال ہے کہ اندر اسے بعد میں پتہ چلا کہ اندر تو مرڈر ہوا پڑا ہے، یا آگے راستے پہ مرڈر ہوا پڑا ہے، یہ بھاگا جا رہا تھا۔ تو یہ اس کی ریس جسٹائی کی صورتحال میں آئے گی۔ اب اس کو ہم دیکھیں تو کوئی جب لفظ بولے گئے، کہے گئے، جس وقت افینس ہو رہا ہے، افینس کر نہیں رہے لوگ، ان کا واسطہ نہیں ہے اس سے، فیکٹ اینڈ ایشو سے،
لیکن جو وہ بول رہے ہیں لاؤڈلی کہہ رہے ہیں، دوسرا کوئی سن رہا ہے اور ان کو پھر بتائے گا کہ اس وقت فلاں شخص نے یہ کہا تھا کہ مار دو، فلاں شخص نے کہا تھا کاٹ دو، فلاں شخص نے کہا تھا چھوڑ دو، فلاں شخص نے کہا تھا کہ اب جانے نہیں دینا، فلاں شخص نے کہا تھا کہ شکر رکھو۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں رہ جسٹائی کی ہیئر سے ایویڈنس ہے نا، یہ کہ وہ سن رہا ہے اور وہ آگے کہہ رہا ہے، کہا تو اس میں کچھ نہیں ہے، کیا نہیں ہے اس میں۔ تو سول میں بھی اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ کوئی ٹرانزیکشن ہے سول کی، تو اس ٹرانزیکشن فیکٹن ایشو ہے، اور اس سے پہلے بعد میں جو فریقین کے درمیان گفت و شنید یا گواہان کے سامنے گفت و شنید ہوتی ہے، تو وہ بھی رہ جسٹائی کی صورت میں دوسرا سننے والا یہ کہے گا، حالانکہ وہ اس ٹرانزیکشن کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھا سن رہا ہے نا، وہ گواہ ہے، تو وہ کہے گا کہ فلاں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں وہ کہہ رہا تھا، تو وہ بھی رہ جسٹائی کی صورت میں سول میں بھی اس کو ہم وہ باتیں ریلیونٹ فیکٹ میں آ جائیں گی جو کیونکہ فیکٹ ایشو سے جڑی ہوئی ہیں، اس سے متعلقہ ہیں، اس کے ساتھ منسلک ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اور اس کے بعد جو میں نے عرض کیا جس طرح اسی طریقے سے اس کو لکھتے جائیں گے تو یہ آپ کے نوٹس بنیں گے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہمارے ہاں اپلیکیشن کیا ہے کورس میں۔ اپلیکیشن کورس میں اس کا اسی طریقے سے ہے کہ کوئی ڈائریکٹ گواہ بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ ڈائریکٹ میں کیا ہے ایویڈنس میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں، ڈائریکٹ ایویڈنس جس کو کہتے ہیں، اس پر ایک علیحدہ لیکچر بھی میں دوں گا اور وہ بھی اپلوڈ ہونے والا ہے۔ تو ڈائریکٹ ایویڈنس میں ایک تو اورل ہے، جو ڈائریکٹ میں اورل ہے جو خود اس نے دیکھا وہ زبانی طور پر بیان کر دے، اور دوسرا اس نے سین جو دیکھا اس نے، اور پھر اس نے جو ہرڈ سنا اور ایک پرسیوڈ جو اس نے محسوس کیا۔ ایک شخص پریشان بیٹھا ہے، اسے جا کے پریشانی پوچھتا ہے، بتاتا نہیں ہے، لیکن اسے یہ اندازہ ہوا کہ اس نے کچھ کیا ہے ایسا جس پر یہ پریشان ہے یا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ باتیں بھی پرسیو کی جاتی ہیں، سینسز سے، احساسات سے اسے جانا جاتا ہے۔ پھر ایک اپینین ہے، یہ بھی ایویڈنس کیے گئے، ایکسپرٹ اپینین، یہ اس پر بھی الگ سے بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ میں نے آپ کو صرف سناپسس دے دیا اس کا کہ ایویڈنس کی کیسی صورتحال ہوگی۔ تو جو کچھ بھی میں نے عرض کیا ہے یہ ایک لیکچر کی نوٹس کی صورت میں ہے، اس کو نوٹس کے پوائنٹس نوٹس کر لیں گے آپ، تو میرا خیال ہے کہ آپ کے یہ لیکچر مکمل ہو جائے گا۔ اور اس میں یہی نہیں ہے کہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے، پھر میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ پری کرائم، ایٹ دی ٹائم آف کرائم اور پوسٹ کرائم، اس میں ایٹ دی ٹائم آف اکرنس، اس کے پہلے یا بعد میں جو بولا گیا، جو اس نے سنا، جو دیکھا والی بات یہ آئی وٹنس ہو جائے گا، اس نے پہلے اور آخر میں سنا دیکھا، یا ایٹ دی ٹائم آف اکرنس کچھ لفظ بولے جا رہے تھے، کچھ جسچرس تھیں، کچھ کہا جا رہا تھا، کچھ اشارے دیے جا رہے تھے، تو وہ اس نے سنے۔ تو اس صورت میں بھی وہ جو بیان کرے گا کہ میں نے یہ سنا، تو اسے آفینس ہوتا ہوا نہیں دیکھا، اس نے دیکھا نہیں ہے، اس کے پہلے اور بعد کے صورتحال میں جو کچھ uttered by the culprits, heard by passers-by, bystanders جو بھی ہیں، تو انہیں کہا، لیکن اس نے فوراً بتا دیا ہو، ڈیلیبریشن کا ٹائم نہ ہو، اس نے سوچ بچار کے بعد کچھ عرصے کے بعد بتایا، تو یہ بھی ایک فیکٹ اس کے اسٹیٹمنٹ کو ریلیونٹ نہیں رہنے دے گا فیکٹ ایشو سے، کیونکہ سوچ بچار کا ٹائم جو ہے نا وہ
سوچ وچار کا ٹائم جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھا جاتا. اسے سوچ وچار کا ٹائم اس نے فوراً ہی بتا دیا ہو کہ میں نے دیکھا، میں نے یہ بات سننے میں ضروری دیکھنا بھی شامل ہو. یہ ضرورت ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ آواز آتی ہے اور کچھ آواز اور سین سامنے ہوتا ہے. دونوں سیپریٹ ہو سکتے ہیں، سپلٹ اپ ہو سکتے ہیں. اس میں ڈیلیبریشن کا ٹائم نہ ہو اور اس نے فوراً ہی اسپونٹینیسلی کہہ دیا ہو، جو بھی ملا ہو فوراً کہا ہو. اس میں کوئی ڈیلے نہیں ہو، ورنہ ڈیلیبریشن کا آنسر سامنے آ جائے گا اور یہ ریلیونٹ فیکٹ نہیں رہے گی. اس کی بات جو ریس جیسٹائی کے پرنسپل پر ہوگی، فیکٹ ایشو سے نہیں جوڑ سکیں گی. تو ناظرین پسند آیا لیکچر تو سبسکرائب کیجیے چینل، بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ کو بر وقت لیکچر کا نوٹیفیکیشن مل جائے. اللہ حافظ.